دشمنان دین، دشمنان خدا و رسول، قرآن و اہل بیت کے دشمن، اگر یہ سمجھتا ہو کہ اگر ہم کسی کو قتل کر کے، جو کسی مسلمان کو شہید کر کے، قتل کر کے ہم نے بڑا کام کیا، اس کو ختم کر دیا، اسے ختم کر دیا۔ قرآن فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، جو راہ الہی میں، راہ خدا میں، جو خدا آل محمد کے عشق میں یا آل محمد کی محبت میں اگر شہید قتل ہوا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ مر گیا، وہ مر گیا، یہ نہ سمجھے وہ مر گیا، بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے پروردگار کے بارگاہ میں اپنا رزق حاصل کر رہا ہے۔ مختصراً کیونکہ کئی مطالب کی طرف اشارہ کرنا ہے، لہذا خصوصاً یہ ماہ جنوری تقریباً مکتب تشیع کے لیے تقریباً 20 سال سے جنوری کا مہینہ انتہائی سخت گزر رہا ہے، خصوصاً 20 سال، تقریباً 20 سال کے عرصے سے جنوری کے پہلے ہی ہفتوں میں کوئی کہیں نہ کہیں کسی شیعہ، وہ بھی کسی شیعہ کو قتل کیا جانا ہے۔ چنانچہ آج سے پچھلے سال جنوری کے پہلے ہی ہفتے میں جو آیت اللہ عظمہ خامنائی کا دستراز شہید الحاج قاسم سلیمانی جیسے ہستی، جو ایک روح رواں تھا رہبر معظم کا، خصوصاً دفاعی لین میں ایک ایسی ہستی تھی، شاید کو کئی سالوں بعد ایسا کوئی شخص نکلے، ایک ایسا ہستی تھی جس کو امریکہ، جو اسلام دشمن، یہ اس نے نہ آج تک کسی کے خلاف، نہ کسی کے اوپر کوئی ظلم، زیادتی، کہیں پر کوئی ریکارڈ نہیں، صرف یہی ہے وہ جہاں پر بھی ہے مظلوموں کی حمایت کے لیے، مظلوموں کی حمایت کے لیے وہ اٹھ کھڑا تھا، ان کی حمایت کے لیے تھا، ہمیشہ تیار تھا۔ اسی لیے عراق کی حمایت، شام میں شام کی حکومت کی حمایت، لبنان میں اسرائیل کے خلاف، فلسطینیوں کی حمایت میں، فلسطینیوں کے اسرائیل کے خلاف، اسی طرح یمن میں جہاں کہیں بھی ہو، ان سب کے لیے وہ ایک مشاور تھا، ان کے مشورے دیتے کیا کچھ کرنا ہے، دشمن کے مقابلے میں، صہیونزم کے مقابلے میں، امریکہ کے خلاف کیا کچھ کرنا ہے، ان سب کے لیے دنیا کے لیے مشاور تھا۔ اس کو اپنے راستے سے ہٹایا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ عراق میں ایک ایسی ہستی جو صرف کھانا جانتا تھا، ان میں ایک ایسی شخص، ایک ایسی ہستی نکلی تھی، ابو مہدی المہندس جیسے ایک شخص، وہ بھی نکلا تھا، اس کو بھی اپنے راستے سے ہٹایا گیا۔ یہ پچھلے سال۔ اسی طرح آپ دیکھتے جائیں، آپ 2005 میں جا کے دیکھیں، 2005 کے جنوری 5 تاریخ کو شہید ضیاء الدین جیسے جو مفکر تھا، ایک اس نظریہ تھا، جی پاکستان میں ضیاء الدین ایک نظریے کی حیثیت سے ابھر رہا تھا، اس کو راستے سے ہٹایا گیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں، چاہے تاریخ میں ایک دن بتاؤ کہ یہ دن جس میں شیعہ قتل نہ ہوا، اس سال کے 365 دن میں ایک دن بتاؤ جس میں شیعہ قتل نہ ہوا۔ اسی طرح ہزارہ قوم کے اوپر جو کئی سالوں سے، بہت عرصے سے، اب تک تقریباً 6000 شہید ہو چکے ہیں، 6000۔ آپ کو میرے لیے ایک لفظ سب کچھ، لیکن اس کے باوجود بھی شیعہ قوم صبر و استقامت، صبر کے ساتھ، ہمارے مراجع اعظام سب کے سب صبر کی تلقین دیتا، ہمارے علماء صبر کی تلقین دیتا،
ہر وقت صبر کرو صبر کرو صبر کرو. ہم صبر کرتے ہیں. اگر صبر کی دامن اگر ہاتھ سے چھوٹ گیا تو پھر کیا کرتا ہے؟ آپ عراق میں ذرا دیکھو. داعش کے مقابلے میں, حزب باس کے مقابلے میں صبر کرتے آیا آخرکار ایک بات اس ٹوٹی پھوٹی گھر کے اندر سے ایک شاید 80-90 سال کے ایک بوڑھا ہستی جس کا نام سید سیستانی تھا, اس کی زبان میں ایک جنبش آیا. اس جنبش نے کیا کیا؟ عرب کے بعد نہیں شام تک کو بھی خالی کر کے چھوڑ دیا. ایک جنبش کے کہا اس بوڑھے ہستی نے, اس بوڑھے شخصیت نے جو 90 سال کی عمر کو, اس نے کہا عراق سے داعش کو نکال دیا جائے. صرف یہ نہیں رہا, عراق کی بات نہیں کی, بس اسی کے اوپر یہ عراق کے ساتھ ساتھ شام سے بھی داعش کو نکال دیا جائے. تباہی مچا دی. یہ ہے ہماری صبر کے اوپر اگر امتحان لیا. ایسا کریں گے پھر ہمارے علماء, ہمارے قائدین اگر کہیں اس شیعہ قوم سے کہیں ہم کب تک صبر کرتے رہیں گے, ہم اپنی دفاع کر لیں, اٹھ کھڑے ہو جاؤ. جس دن اٹھیں گے تو شاید پاکستان میں کہیں کسی کی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے. بے شک یہ نہ سمجھے کہ فوج کہیں گے کہ ہمارے پاس صحابی ہے, ہم یہی آگے تمہارے اوپر استعمال کریں گے. بے شک کہ یہ قوم آج تک ہم صبر کے دامن, ہمارے علماء, ہمارے برانے اعظم, ہمارے قائدین, ہمارے بزرگان ہمیں آج تک صبر کی تلقین دے رہا ہے. یہ اس وجہ سے وَإِلَّا ہم یہی ہے, ہمارا نعرہ یہی ہے, پاکستان کو بنایا ہے, اس کو بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ہم اسی پاکستان کے خاطر خاموش ہیں, ہم پاکستان کے خاطر خاموش ہیں. یہ ہے دوسری طرف آج یہ جو آج کل میڈیا کے اوپر اخبارات میں جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو کیا ایف سی لانے کا پروگرام ہے. حکومت صوبائی حکومت ایف سی لانے کے لیے کوئی پروگرام بنا رہا ہے. میں اس آپ لوگوں کی وساطت سے, اس جمعے کی وساطت سے میں حکومت کو بتانا چاہتا ہوں, کیا اور کوئی پروگرام ہے کسی ایک عالم یا کسی ہمارے قائدین میں سے کسی کو شہید کرنے کا؟ ایک دفعہ رینجر اور ایف سی لا کر ضیاء الدین کو اٹھایا, ابھی کس کے بارے ہے؟ بے شک اگر ایف سی لانے کی کوشش کی, ایف سی لانے کی کوشش کی تو پھر یہ قوم پھر خاموش نہیں بیٹھیں گے, خاموش نہیں بیٹھیں گے. لہٰذا حکومت پہلے سے غور و فکر کرو. گلگت بلتستان میں بے روزگاری کی انتہا ہے, سب کے سب بے روزگار ہے, تعلیم حاصل کرنے کے باوجود سب کے سب بے روزگار ہے. اسی 3000 کو صوبائی بجٹ سے ان کو نوازنے کے بجائے ہمارے بے روزگار جوانوں کو کیوں نہیں لیتے؟ انہی کے ذریعے کوئی ایک فوجی یا کوئی ایک حفاظتی کوئی ایک چیز تشکیل دے کے ان کو ناردن سپورٹ میں شامل کر کے یا ناردن سپورٹ کے ذریعے کیوں انہی کے ذریعے ہمارے جنگلات, ہمارے معدنیات, ہمارے علاقے کے تحفظ کیوں نہیں کرتے؟ انہی کو نوکری دے کر کیوں آگے سے ایف سی لا رہا ہے؟ یہ ایف سی کے اوپر ہمیں ایک انچ کا ایک ذرہ برابر مختصر سی 1% کا ہمیں اطمینان نہیں ہے. یہ لوگ صرف یہی پروگرام ہے حکومت کا. تو اس صورت میں شاید پھر ایسا واقعہ اگر اور نہ ہونے کی صورت میں پھر ہمارے شیعہ قوم, گلگت بلتستان میں شیعہ قوم پھر شاید خاموش نہ رہے, پھر شاید نہ تھمیں. ہزارہ قوم کے 11 نفر کو ہاتھ پاؤں باندھ کر ذبح کر دیا, وہ دیکھ نہیں سکتا. قسم خدا کس بہتری سے شہید کیا. جیسے ایک حیوان کو ذبح کیا, نہ گورنمنٹ نے انتظام کیا کسی کے لیے کوئی ٹچ سے نہ صوبائی حکومت کے لیے, نہ وفاقی حکومت کے لیے.
عدیم احتجاج لڑنے میں شریک مردزن یہ خواتین جو اپنے وارثین کے، جو اپنے بائی کے، باپ کے، ان کے جنازوں کو لے کر 4-5 دن سے روڈ میں بیٹھا ہو، اس سردی پھٹتے ہوئے سردی میں 4-5 دن وہاں بیٹھا، صرف یہی کہہ رہا ہے ایک بار وزیر اعظم آ جا۔ یہ وہی وزیر اعظم ہے نا، اس سے پہلے آ کے کیا کچھ اس نے نہیں بولا ہے۔ اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں اس نے کہا ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اگر ریاست ان قاتلین کو نہیں پکڑتا تو پھر یہ ریاست خود مجرم ہے۔ یہ خود وزیر اعظم کا ہی بیان ہے، یہ ہمارے بیان نہیں ہے۔ آج ہم پوچھتے ہیں، یہ ہم پوچھنے کا حق رکھتا ہے۔ یہ وارثین کے وزیر اعظم آ جاؤ، ہم صرف اپنا فریاد کرا اس کو بتائیں گے، ہمارے درد دل کیا ہے وہی ہم اس کو سنائیں گے۔ ہم اس تم سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا، پیسہ نہیں۔ ہاں ہم ایک مطالبہ کرتے ہیں، ہم ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ شہید، ہر ایک شہید کے 5-5 کروڑ روپیہ دیا جائے، کیونکہ یہ سب کے سب سہارا تھے ان خاندان کے، خاندان کا سہارا تھا۔ یہ 5-5 کروڑ اگر ان کو دیا جائے تو کبھی اور ایسا قتل ہوئیں گے ہی نہیں، کیونکہ اسی پیسے کے لیے تو تم نے قتل کر رہا ہے۔ لہذا ان کو اتنی بے دردی سے قتل کرنے کے باوجود بھی ایک مندر کو آگ لگانے کی وجہ سے، اس کو تخریب کرنے کی وجہ سے سوموٹو ایکشن لی۔ آج کدھر ہے وہ عدالت، وہ چیف جسٹس کہاں پہ مر چکا ہے، کہاں پہ مر گیا ہے؟ کیوں سوموٹو ایکشن نہیں لیتا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہ افسوس کا مقام ہے، یہ افسوس کا مقام ہے۔ ایک ہندو عبادت گاہ کی خرابی پر سوموٹو ایکشن لیا جاتا ہے، کہیں پر کسی اور جگہ پر معمولی سے قتل ہو گیا تو سوموٹو ایکشن لیتا ہے، لیکن اتنے 11 شیعہ افراد کو قتل کرنے کے باوجود ابھی تک کوئی ٹس نہیں۔ یہ انتہائی افسوس ہے۔ ہم مذمت کرتے ہیں اس قسم کے کاموں پر، اس قسم کو حکومت کے اوپر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے، یہ پاکستان ہے، یہ خود میں حیران ہوں، سوشل میڈیا پر ایسے کچھ آ رہا ہے، خود آرمی چیف انہی دہشت گرد کے سربراہ کو شیٹ دے رہا ہے۔ یہ عجیب ہے، انہی کے ساتھ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، انہی کو تم لوگ دعوتیں دے رہا ہے۔ کیا ہم یہی سمجھیں گے نا؟ تو اس صورت میں ہم یہی سمجھیں گے پاک فوج بھی اس جرم میں موت برابر کے شریک ہے۔ آج ایک ایسا سوچ ہے، اگر تم ایک سپاہ محمد کی کسی بھارت کو پتہ نہیں کب سے ان کی کوئی نام و نشان نہیں ہے، آج اس کو ایک ایشو بنا کر کسی سپاہ محمد کی کسی بھارت کو پکڑنے کی تم سوچا چھوڑ دیا ہے، کیوں نہیں پکڑتے جنہوں نے 11 آدمیوں کو شہید کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو ذبح کیا ہے، ان کے پیچھے کیوں نہیں جاتے ہوئے؟ بے شک کدھر ہے آج وہ دنیا کا مضبوط ترین فوج، کدھر ہے وہ دنیا کا آج بہترین ایجنسی؟ آج کیوں ان دہشت گردوں کو کیوں نہیں پکڑتے، نہیں لگاتے؟ تو لہٰذا ہم یہی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے، ہم یقین ہے کہ اس میں تمام، اس میں حکومت کے ہر ادارہ اس میں شامل ہے جو شیعہ قتل میں، بے شک ہر ادارہ شامل ہے۔ لہذا ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، اب بھی ہم کہتے ہیں یہ پھر ابھی تقریباً سندھ جام ہو چکے ہیں، سندھ جام ہو چکے ہیں، اگر مظاہرین، وہ دھرنا دینے والے، ان مظلومین، ان وارثین کے آواز کو سن کر وزیر اعظم نہ گیا، ان کے آواز پرسی کے لیے وہاں ان کی باتیں سننے کے لیے نہیں گیا، تو پھر ہم گلگت بلتستان بھی جام کر دیں گے، جام کر دیں گے۔ یہ نہ سمجھو پھر آپ کا یہ سیٹ پہ بھی ہم جام کر کے چھوڑ دیں گے،
فریاد کرنے والوں کی داد رسی خیر رسی کے وزیر اعظم جائے تو ان سے کچھ نہیں مانگتا، صرف آپ ان کی درد کو ذرا دیکھو۔ پروردگارہ خدایا ہمارے حاکمین، ہمارے حکومت کرنے والے، ہمارے اعلیٰ ادارے کہ جو ذمہ داران ہیں، جو ملک پاکستان کو حفاظت میں ہیں، پروردگارہ ان سب کو ملک عزیز پاکستان کی حفاظت کرنے میں اور اس کے دشمنوں کو پہچان کر دشمن کو سر عام، ان قاتلین کو سر عام پھانسی دینے کی پروردگار توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا اللہ۔ حدیث اللہ عز و جل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم اهدنا من عندك وعلينا من فضلك وعلينا من رحمتك وعلينا من بركاتك محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم۔ أشهد أن